بیویوں پہ زیادتی نہ کرو. دنیا کا حسین ترین رشتہ ہے خامد اور بیوی. دنیا کا حسین ترین رشتہ ہے خامد اور بیوی، اور جنت کا سب سے حسین رشتہ ہے خامد اور بیوی. ماں باپ کے لیے چند آیات، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات، اولاد کے لیے چند آیات، خامد بیوی کے لیے سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں آیات ہیں. بیویوں پہ زیادتی نہ کرو. تمہاری بیوی تمہارے لیے ہے، تمہاری بیوی پر حق ہے. اللہ کی قسم تمہاری ماں کا تمہاری بیوی پہ کوئی حق نہیں ہے، تمہارے باپ کا تمہاری بیوی پہ کوئی حق نہیں ہے، تمہاری بہن کا تمہاری بیوی پہ کوئی حق نہیں ہے. کسی ساس کا بہو ساس دا نو تے شریعت کوئی حق نہیں بنایا، سورے دا نو تے شریعت کوئی حق نہیں بنایا، ننان دا بھرجائی تے شریعت کوئی حق نہیں بنایا، دیر دا بھرجائی تے شریعت کوئی حق نہیں بنایا. اے اساں آ کے لچ تلے آئے، اے اساں لچ تلے آئے. میرے رب کی شریعت، میرے رب کی شریعت، میرے رب کی شریعت ظلم سے پاک ہے. کسی کی بیٹی کو میں لے کر آیا ہوں تو اللہ نے اسے میرے لیے بھیجا ہے، میرے بچوں کی ماں بنے، میرے بچوں کی تربیت کرے. کدی سس، کدی سورا، کدی ننان، کدی دیر، سارے آندے سن اس بچے کی پالوں صاحب مر جاؤنا ہے. وہ چولہے کے لیے نہیں آتی ہے، وہ نسل پالنے کے لیے آتی ہے. ہاں میں یہ نہیں کہتا میں کسی کو بغاوت میں نہیں ابھار رہا ہوں، جو ظلم ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہوں. میں آنے والی لڑکیوں سے کہتا ہوں اپنے خامند کے ماں باپ کی خدمت کرو. یہ ان کی عزت ہے، ان کی آبرو ہے، ان کی بڑائی ہے. لیکن میں سسرال سے کہتا ہوں کہ اس پر حق نہ جتلاؤ، اس پر حق نہ جتلاؤ. اپنی بیویوں کو حسن سلوک سے زندہ رکھو. میرے نبی نے آخری خطبے میں بیویوں کا حق بتایا، بہن بھائی کا نہیں بتایا، ماں باپ کا نہیں بتایا، دادے دادی نانے نانی کا نہیں دسیا، صرف بیویاں کا حق دسیا، صرف بیویوں کا حق بتایا. استوصوا بالنساء خیرا. اپنی بیویوں کے ساتھ میں اچھے سلوک کا کہہ رہا ہوں، چونکہ بیوی کے روپ میں کہیں بیویاں بھی ظالم نکلتی ہیں، کہیں عورتوں نے گھر اجاڑ دیے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ادھر رابعہ بصری بیٹھی ہوئی ہیں، ادھر بھی کئی شتوں بڑے آ جاندے ہیں. کئی عورتوں نے اپنے گھر خود برباد کر دیے، شادی کے بعد بھی اپنے ماں پیو دی منی جاندیاں، نہ خامن دی منیاں نہ ماں دے نال دل لیندیاں، تو ان کے گھر ٹوٹ گئے. کچھ اپنی بد زبانی کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھر توڑ دیے. لیکن بھائیو 90-95% خامد و سسرال کا ظلم ہے جو گھروں کو برباد کر رہا ہے. اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، اپنے نبی کی شریعت پڑھ، اپنے نبی کی زندگی پڑھو کہ بیویوں سے کیا سلوک کیا. اما عائشہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، لقمے بنا کے کھلاتے. 9 بیویاں زندہ ہیں، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے. کپڑا پھٹ گیا آپے بہتے سی لیندیاں، جتی پاٹ گئی آپے بہ کے سی لیندیاں. بیگم نو نہ دے میرے کپڑے نہیں دھوتے. میرے بھائیو میرے نبی کی زندگی بتا رہا ہوں، یہ زندگی ہے، یہ زندگی ہے. رشتہ داروں سے سلوک رکھو، بچیوں کو وراثت میں حصہ دو. جامن تو پہلے آپ پہ دے کے جو تھوڑے پترا کوئی نہیں دیونا، کھا جا سنچو میں ڈکار بھی نہیں مارنا. اپنی زندگی میں اپنی بچیوں کو حصہ دے کے، اگر ہے نہیں تو چلو ٹھیک ہے اللہ وارث. اور ساڑھے دیرے دا نوکر آئی چاچا گامو، وہ بڑا سخی، وہ دی بیوی بڑی شوم، وہ دی بیوی ساڑھے گھر کام کرے ماسی میرا، وہ باہر کام کرے دیرے. اچھا وہ جو ساڑھے گھروں لیندا ہے تو پتے دی چاہ بھی بڑھا کھانڈو دی اپنے دی آئی تے پتی تو دو ساڑھے گھروں لے لیندا تو وہ کلا چاہ نہ ہی پیندا، وہ 4-5 کھبے سجے دے ساتھے نے بہا لیندا. آیا وہ چاہ پی بھی ہے تو اگے ہر جائے روڑ گیا چاج، ہر جائے روڑ گیا چاج. اور کوئی پترا کہانی رکھ لا وہاں دے میرے پیو کو میرے کان رکھے آئی، میں بھی پال یہ بھی پال پوس، اور میرے پیو کا شا رکھی آئی، او میں پال پہ یہ بھی پال پوسن. تو ہے نہیں پھر تو ٹھیک ہے. اور اگر والدین کے پاس کوئی جائیداد ہے اپنی بیٹیوں کو دے کے مرو، انہیں کھا جائیں گے بھائی. اور بھائیوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، جس پیٹ سے تم نکلے اسی سے بہن نکلی ہے، جس چھاتی کا تم نے دودھ پیا اسی کا بہن نے پیا ہے.
جس گھر میں تم پلے اس میں تمہاری بہن پلی، ایک تھالی پیالی میں زندگی بھر کھانے کے بعد آج تم کہتے تو کون ہے ساڈا کول حق منگن والی، تو ساڈے کول زمین منگن والی۔ یہ ظلم نہ کرو، یہ زیادتی نہ کرو۔ ہندو مذہب ہے، ہندو مذہب جس میں بچی کے لیے وراثت کوئی نہیں ہے، میرے نبی کے شریعت میں اور بچی کے لیے وراثت ہے، وراثت ہے، وراثت۔ میں ساری زندگی کیسے بیان کروں، میں نے چند اشارے کر دیے ہیں۔ بھائیو، نماز سے پہلے، اٹھنے سے پہلے ایک یہ کہوں گا کہ جتنا مجمع آیا ہے نا، وہ یہاں بیٹھے بیٹھے توبہ کرو، یہاں بیٹھے بیٹھے توبہ کرو، جو بھی کمی کوتا ہے اس پہ بیٹھے بیٹھے توبہ کر لو، انشاءاللہ اللہ سارے معاف کر دے گا، اللہ سارے معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا کریم ہے۔ آج تو ویسے اعلان ہو رہا، آؤ بھائی منگو، میں معاف کرنا ہے، میں معاف کرنا ہے، میں معاف کرنا ہے۔ تو توبہ کرتے ہو سارے بھائی؟ کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ مبارک ہو جن دلوں آکھیا ان تو مبارک ہو، ان سارے معاف ہو۔ ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، لجے اتھے توبہ کیتے اتھے مڑا سی قبلہ کرنا ہے۔ ارے بھائی جب توبہ توڑو پھر کر لینا، جب توبہ توڑو پھر کر لینا، جب توبہ توڑو پھر کر لینا۔ ایک دن آئے گا اللہ تمہیں سچا کر کے پکا کر دے۔ وہ جی توبہ کے کریے سارا دن کوڑ مرنے ہیں، تم توبہ کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو۔ ایک دن دیکھو گے اللہ کی رحمت ایسی جوش میں آئے گی کہ تمہیں تمہاری توبہ کو پکا کر دے۔ وہ بندہ نہیں جڑا گناہ نہ کر دو، وہ تو فرشتہ ہے۔ ہم بندے ہیں، ہم سے خطا ہوگی تو میرے اللہ نے کیا کہا؟ جدا آگیوں قبول ہے۔ حکومت پاکستان آدھی 60 سال پر ٹھیک ہے ریٹائر جا کر جا، اور اللہ کہتا ہے ریٹائر کوئی نہیں، 100 سال لے بھی چیتا بھی نا توبہ دا تو آمیں میں قبول کر لی، معاف کر دس۔ ہمیں تیرے منہ میں دند کوئی نہیں، ویکھن نو اکھ کوئی نہیں، سنن نو کان کوئی نہیں، ٹرن نو پیر کوئی نہیں، پھدن نو ہاتھ کوئی نہیں۔ اس ٹائم میں تو آکسن اللہ سائیاں توبہ تو میں تیری توبہ قبول کر کے معاف کر دس۔ بھائیو اللہ بڑا کریم ہے۔ اللہ کوئی دنیا دا بادشاہ تھوڑا ہے، کوئی پاکستان دا تھانے دار تھوڑا ہے، بل دیتر پھیرنا ہی پھیرنا۔ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ وہ کہتا میرا بندہ جتنی دفعہ توبہ ٹوٹے آجا معاف کروں گا، جب ٹوٹے آجا معاف کروں گا۔ تو اس لیے بھائیو میں اے نہیں پہ آدھا بے تسی تروڑی جاؤ تے شیطان نے ایک چکر جو ساڑھی توبہ دا کیا فائدہ، اسے ایدو توبہ کرنے ایدو موڑ منہ کالے کرنے۔ ارے تم توبہ تو کرو، توبہ تو کرو، توبہ تو کرو۔ بڑا سخی ہے، بڑا سخی، بڑا سخی۔ ساری دھرتی گناہوں سے بھر کے توبہ کرے تو معاف ہے، ایک گناہ کر کے اڑ جائے نہیں کرندہ اپے ویکھی ویسی، یہ بڑا بڑا خطرناک کام کر گیا ہے۔ دھرتی گناہ منال بھر کے رو پیا، ہر سے دھوپ گئی، دھل گئی، تو توبہ کر دو سارے بھائی۔ بھائیو آپ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہو، اللہ آپ کا نہ قبول کرے، آپ کو خیر عطا فرمائے۔ جب آپ یہاں سے واپس جاؤ تو جس سے لڑے ہوئے ہو اس سے صلح کر لینا، جاتے ہیں اس کو معاف کر کے اس کے گلے لگے۔ اپنی بیویوں پہ زیادتی نہ کرو۔ دنیا کا حسین ترین رشتہ ہے خامد اور بیوی، دنیا کا حسین ترین رشتہ ہے خامد اور بیوی، اور جنت کا سب سے حسین رشتہ ہے خامد اور بیوی۔ ماں باپ کے لیے چند آیات، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات، اولاد کے لیے چند آیات، خامد بیوی کے لیے سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں آیات ہیں۔ بیویوں پہ زیادتی نہ کرو۔ تمہاری بیوی کا، تمہاری بیوی تمہارے لیے ہے، تمہاری بیوی پر حق ہے۔ اللہ کی قسم تمہاری ماں کا تمہاری بیوی پہ کوئی حق نہیں ہے، تمہارے باپ کا تمہاری بیوی پہ کوئی حق نہیں ہے، تمہاری بہن کا تمہاری بیوی پہ کوئی حق نہیں ہے۔ کسی ساس کا بہو ساس دا نو تے شریعت کوئی حق نہیں بنایا، سورے دا نو تے شریعت کوئی حق نہیں بنایا، ننان دا بھرجائی تے شریعت کوئی حق نہیں بنایا، دیر دا بھرجائی تے شریعت کوئی حق نہیں بنایا۔ اے اساں آ کے لچ تلے آئے، اے اساں لچ تلے آئے۔ میرے رب کی شریعت، میرے رب کی شریعت، میرے رب کی شریعت ظلم سے پاک ہے۔ کسی کی بیٹی کو میں لے کر آیا ہوں تو اللہ نے اسے میرے لیے بھیجا ہے، میرے بچوں کی ماں بنے، میرے بچوں کی تربیت کرے،
کدی سس کدی سہرا کدی ننان کدی دیر سارے دے سن اس بچے کی پالوں صاحب مر جانا ہے. وہ چولہے کے لیے نہیں آتی ہے، وہ نسل پالنے کے لیے آتی ہے. ہاں میں یہ نہیں کہتا میں کوئی میں کسی کو بغاوت میں نہیں ابھار رہا ہوں، جو ظلم ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہوں. میں آنے والی لڑکیوں سے کہتا ہوں اپنے خاوند کے ماں باپ کی خدمت کرو. یہ ان کی عزت ہے، ان کی آبرو ہے، ان کی بڑائی ہے. لیکن میں سسرال سے کہتا ہوں کہ اس پر حق نہ جتلاؤ، اس پر حق نہ جتلاؤ. اپنی بیویوں کو حسن سلوک سے زندہ رکھو. میرے نبی نے آخری خطبے میں بیویوں کا حق بتایا، بہن بھائی کا نہیں بتایا، ماں باپ کا نہیں بتایا، دادے دادی نانے نانی کا نہیں دسیا، صرف بیویاں کا حق دسیا، صرف بیویوں کا حق بتایا. استوصوا بالنساء خیرا، اپنی بیویوں کے ساتھ انہیں اچھے سلوک کا کہہ رہا ہوں. چونکہ بیوی کے روپ میں کہیں بیویاں بھی ظالم نکلتی ہیں، کہیں عورتوں نے گھر اجاڑ دیے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ادھر رابعہ بصری بیٹھی ہوئی ہیں